لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے ندیم صاحب، آپ نے بھی سارے پروگرام دیکھتے رہے، ہم بھی آپ ساتھ کرتے رہے، مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان جون 2021 سے، جبکہ وہ ملک کے وزیر اعظم تھے پاکستان کے عمران خان صاحب، تو ان کو وہ نوٹس بھجوا رہے تھے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں۔ آپ یقین جانے میں سارے حالات سے باخبر ہوں، انہوں نے کوئی 8-10 خط لکھے چیئرمین، ناٹ پرائم منسٹر، چیئرمین کے چیئرمین، پارٹی کے چیئرمین کیسے، انہوں نے پارٹی کے چیئرمین کے حیثیت سے ان کو خط لکھے کہ آپ اپنی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہو چکے ہیں آپ کروائیں۔ انہوں نے کسی خط کا جواب نہیں دیا۔ جب انہوں نے سخت نوٹس جاری کیا کہ ہم نیکسٹ ہیئرنگ کر کے اپنے الیکشن کمیشن کی میٹنگ کر کے ہم آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کے جرم میں ہم پارٹی کا سمبل واپس لے لیں گے اور آپ کی پارٹی کی رجسٹریشن بھی واپس کر دیں گے، تب ان کو ہوش آئی۔ پھر انہوں نے آزم سوادی کو بھیجا اور انہوں نے یہ ساری باتیں گور بھی گئے تھے الیکشن کمیشن میں، جو آج کے چیئرمین ہیں، بڑے سنجیدہ وکیل ہیں، تو انہوں نے جا کے جب کہا کہ جب کورونا ہو گیا ہے ملک کے اندر تو آپ ہمیں 1 سال کی مہلت دیں۔ آپ یہ بتائیں 2021 میں تو ختم ہو چکا تھا کورونا، تمام کاروبار حکومت چل رہے تھے، تو کیا ایک الیکشن کروانے کے لیے کورونا کا نام دیا گیا؟ وہ 1 سال مانگا کہ ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیں، کہ انہوں نے 1 سال کی مہلت دے دی۔ جب 1 سال کا، جب جون 2022 کا کے بجائے اگست 2022 میں ان کو کہا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، تو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے۔ اس کے باوجود بھی بار بار ہونے کے بعد ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی سوال کیا سعید علی جعفر پر کہ آپ پارٹی کے گریز کیوں کر رہے تھے، آپ کیوں نہیں آپ الیکشن کمیشن کو ہدایت پر عمل درآمد کر رہے تھے؟ تو یہ تو نظر یہ آ رہا ہے ندیم صاحب کہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ اندرون ڈھانچہ کیا تھا۔ عمران خان خوف زدہ تھے انتخابات کروانے کے لیے۔ جب جسٹس وزیر الدین نے انتخابات کروائے 2011 میں پارٹی کے سینئر ترین چیئرمین، تو انہوں نے بھی اپنے رپورٹ میں لکھا کہ جب پارٹیکل ٹیمپرنگ ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، پیسوں کو لین دین ہوا ہے، انہوں نے اس الیکشن کو کردن قرار دے دیا جو پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن تھا۔ وہ رپورٹ بڑی، وہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنی تھی، تسلیم نورانی صاحب ہیڈ ہوئے تھے، اس کمیٹی کی رپورٹ بھی تسلیم کی گئی تھی۔ یہ تو ایک روٹین کا ندیم صاحب، ایک انٹرا پارٹی الیکشن میں تو ایک ہمارا قانون جو ہے اس میں بہت لچک ہے، اس کے اندر اس میں انٹرا پارٹی الیکشن باقیوں نے بھی کرائے انٹرا پارٹی الیکشن، ہم ان کے بارے میں بحث نہیں کرتے کیسے تھے کس طرح ہو گئے۔ اب انہوں نے تو کم از کم انٹرا پارٹی الیکشن سے گھبراتے کیوں تھے، گریز کیوں کرتے تھے؟ تو ابھی جو انہوں نے 20 دن دیے تھے آپ الیکشن کروائے، 20 دن کے اراؤنڈ اباؤٹ کروا دے، چند دنوں کے بعد انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے، نہ کاغذات نامزدگی شائع کیے، نہ کسی کو باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے، پبلک نوٹس ہوتا ہے، جیسے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا اپنے انتخاب دیکھیں کتنا شاندار کرواتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتے ہیں، کرایا نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے ہم ہر معاملے میں عدالت میں جائیں گے، عدالت میں چل جائیں گے۔ تو یہ سارا معاملہ افسوسناک ہوا، بڑا افسوس ہوا، اتنی بڑی پاکستان کی مقبول ترین جماعت وہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کے جرم میں آ کے اپنے مرکزی نشان سے محروم ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے یہ ان کو سزا ملی ہے، پارٹی کی طرف سے بھی، قانون کی روشنی میں بھی، اور الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی ایسا ظاہر ہے کہ بار بار موقع دینے کے باوجود بھی نہ ہوا۔ اب تو سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے، اب یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ہاتھ، یہ الیکشن کمیشن ہاتھ سے نکل کر سپریم کورٹ پاکستان نے فیصلہ دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آپ کے سامنے ہے، آپ ان کو آزاد امیدواروں کو ملے ہیں نشانات، بچے کچے نشانات ہوتے ہیں نا بعد میں نیچے جو ملتے ہیں، اصل نشان تو بڑی پارٹی لے جاتی ہے، تو باقی جو بچے کچے ہوتے ہیں وہ نشان ہے، کوئی کہیں کسی کو کھیرا مل گیا، گاجر مل گئی، مولی مل گئی، وہ زہر ہے، مجبوری ہے، وہ سارے نشانات ایسے ہی ہوتے ہیں۔